السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ سامعین کرام، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا اور مجاہدین آزادی کا تذکرہ کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، چہرے پر عزم و استقلال کی کرن جلوہ گر تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، جنہوں نے جمنستان عالم اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر بار زمین کا مقابلہ کیا، جنہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم پر اسلام کو کبھی سر نگو نہ ہونے دیا۔ جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور یہ اشعار گنگنانے لگے۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسمعی۔ خوشا وقت ہے کہ میری موت تیری کوچے میں آ جائے، خوشا وقت ہے کہ میری موت تیری کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی۔ حضرات، ہندوستان کی مقدس سرزمین پر جب انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو وہ اپنے شاگرانہ و عیارانہ چال سے یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے ارزاں ہونے لگا، ان کے حقوق پامال کیے جانے لگے، ان کے مذاہب پر مسلسل پابندیاں عائد کی جانے لگی، انہیں ملک بدر کرنے کی سعی پیہم کی جانے لگی، تو ان مکاروں و عیاروں کے خلاف جس شخص نے سب سے پہلے عالم بغاوت بلند کیا وہ مہاتما گاندھی نہیں تھے، وہ جواہر لال نہرو نہیں تھے، بلکہ وہ محدث اعظم فرزند شاہ ولی اللہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ آپ کا فتویٰ کیا تھا؟ توپیا پر بے اما تھا جو انگریزوں کے نقل تمنا پر بجلی بن کر گرا۔ یہاں تک کہ مدرسوں و خانقاہوں میں بیٹھ کر درس دینے والے علماء کرام و مشائخ عظام الجہاد الجہاد کا نعرہ لگاتے ہوئے مدرسوں و خانقاہوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ روا پہ گئے اور کارواں بنتا گیا۔ الغرض، اس فتویٰ نے پورے ہندوستان کو متاثر کر دیا، ہر طرف الجہاد الجہاد کے نعرہ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ انگریزوں نے جب علماء کرام کا جوش و ولولہ اور فی سبیل اللہ کرنے کی جسارت رکھی تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ پھر کیا تھا؟ انگریزوں نے نیا حربہ استعمال کیا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر علماء ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں تو ان کو امان دیا جائے، ورنہ انہیں اس صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ آخرکار انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن وہ علماء جن کی رگوں میں انسانیت و اسلام کا خون دوڑ رہا تھا، جو انگریزوں کے باغی اور ان کے خون کے پیاسے ہو چکے تھے، جو اپنے ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا چاہتے تھے، کیسے وہ ان کے آگے سر نگو ہو جاتے۔ انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ ہمیں موت گوارا ہے، مگر خدا کی قسم ہم اپنے ملک کو غیروں کے آتش فشاں میں نہیں جھونکیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو انگریزوں نے ارادہ کیا۔ انگریزوں کا ایک مورخ ٹامسن کہتا ہے 14,000 علماء کرام کو تختار پر لٹکایا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ علماء کے جسموں کو تانبا سے داغا گیا، انہیں برہنہ کر کے جلتے ہوئے تندور میں ڈالا گیا، لیکن انہوں نے اس ملک کو جیتے جی ان کے ہاتھوں میں جانے نہ دیا۔ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوعی انفراد و غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبہ کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ عزیز دوستو، لیکن حیف سب حیف، آج اس سرزمین ہند میں علماء ہند کو حقارت و ذلت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، جگہ جگہ ان کی برائیوں کے تبصرے چل رہے ہیں، مسلمانان ہند پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی مسجدیں منہدم کی جا رہی ہیں، مدارس اسلامیہ پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، انہیں عبادت سے محروم کیا جا رہا ہے۔
وقت اکثر سے ذرا پوچھو تو صحیح آزادی کی خاطر علماء نے کیا نہیں کیا. اس پر دکھ یہ ہے کہ ہندوستان ملا بھارت پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں. شاعر نے دل کھول کر کہہ دیا جب تم ستاروں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں. یاد رکھو یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اس کی خاطر خون بہایا, قربانیاں دی, گھر سے بے گھر ہوئے, عزتوں کی پرواہ نہیں کی, اس کے تقدس کو برقرار رکھا اور انگریزوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا. ہم اس ملک میں جملہ تشخصات کے ساتھ رہیں گے, حق ملے گا تو ٹھیک ہے ورنہ چھین کر لیں گے, اپنی عبادتوں اور عشرت کو باقی رکھتے ہوئے رہیں گے. ہم نے باطل سے ڈرنا نہیں, آنکھیں ملانا سیکھا ہے, باطل کے سامنے سر ڈالنا نہیں, سینہ دکھانا سیکھا ہے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا, وما علینا الا البلاغ.